اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اکثر السلام۔ خواتین اور مرد حضرات بھی بہت زیادہ شوقین پائے جاتے ہیں اسٹونز کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے کہ کچھ پتھروں کے متعلق کہ آپ یہ پتھر پہنیں تو ان کے پہننے کے فائدے بھی ہیں، لیکن ایک عام انسان کی ادراک میں نہیں آتا یا اس کے فہم سے بالا تر ہے کہ کون سا پتھر اس کے نام کو سوٹ کرتا ہے یا کون سا پتھر اسے پہننا چاہیے یا کس ساتھ میں پہننا چاہیے یا کس طریقے سے پہننا چاہیے۔ اس کے لیے ہم لوگ استفادہ کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے ان چیزوں کے لیے، ان کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے لیے، اور ان کے اوپر ریسرچ ورک ہے باقاعدہ ان کا۔ آج ہماری ملاقات ایسے ہی ایک ریسرچر سے ہے، حاجی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کی ایک خصوصی طور پر تحقیق ہے بلیک ٹرمولائن کے حوالے سے، ایک پتھر کے بارے میں انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے۔ ویسے تو ان کا وسیع تجربہ ہے تمام پتھروں کے اوپر کہ کون سے پتھر کے کیا خواص ہیں، یہ کیا اس کے خواص ہیں۔ ایسا نہیں کہ پتھروں کے خواص نہیں ہوتی، خباستیں بھی ہوتی ہیں جن سے ہم لا علم ہوتے ہیں، مطلب وہ اس زمرے میں نہیں کہ وہ نیگیٹیوٹی میں ہوتا ہے، وہ اس کے بینیفٹس دے رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی دے جاتا ہے۔ ہم حاجی صاحب سے بات کریں گے بلیک ٹرملائن کے حوالے سے بھی اور دیگر پتھروں کے حوالے سے بھی۔ سب سے پہلے تو حاجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ بلیک ٹرملائن جو ہے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر کلر میں اویلیبل ہوتا ہے، جی، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بتائیں۔ میں نے اصل میں پتھر تو بہت دیر سے یہ کلیکٹ کر رہا ہوں، تو ان کے فوائد بھی دیکھتا ہوں، ان پہ بڑی ریسرچ بھی ہے میری۔ بلیک میں قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا، سورہ فاتر، اس میں 25واں پارہ ہے اور 26ویں آیت ہے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ باقی لوگ آج تک جو بھی ہیں وہ خالی یاقوت والمرجان، لولو مرجان کے آگے نہیں گئے، وہ مجھے نظر آیا تو اس میں اس کی بڑی تعریف کی گئی بلیک ٹرمولائن کی نا، تو میں نے اس پہ پھر ریسرچ شروع کر دی۔ میں نے کافی بکس پڑھی اس کے اوپر، تو مجھے اس کا کوئی نو نہیں ملا اس میں نا، تو پھر میں نے ٹچ کیا یورپ کو، بلیک ٹرمولائن کو، انہوں نے تو پھر اس پہ اتنا لکھا کہ میں وہ نوٹ کرتا گیا انگلش میں نا، پھر اس کا میں نے ٹرانسلیشن کرا کے، اور انڈیا والوں نے بہت اس کی تعریف کی ہے۔ تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دور کا یہ پتھر جو ہے اس دور کے بالکل موافق ہے، مسیحا ہے، مسیحا، اس دور کا مسیحا، کیونکہ یہ ایسا آبزرو کرتا ہے، ہر طرح کی نحوست کو اپنے اندر آبزرو کر لیتا ہے اور آپ کے اوپر نہیں آتا یہ، اور یہ جب یہ فل چارج ہو جاتا ہے تو اس کو صرف مہینے کے بعد نمک والے پانی میں ڈبو کے نکالے تو اس کی جتنی نیگیٹیوٹی اس نے آبزرو کی ہے نا وہ ساری نکل جائے گی۔ یہاں پھر آپ اس کو 1 گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیں تو اس سے بھی یہ نا اس کی جتنی بھی نیگیٹیوٹی نکل جائے گی، آپ پھر اس کو پہن لیں۔ تو حاجی صاحب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر عقیق ہے، جی وہ جی ہر رنگ میں پایا جاتا جی ہے، جی، حقیقی اپنی ہاں الگ ہے، ہاں ہاں سبز ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں یہ اسی سارے طریقے سے مختلف کلر میں پڑے ہوئے جی ہیں۔ جی، تو اسی طریقے سے ٹرملائن کے بتائیے کہ یہ بلیک ہی ہوتا ہے یا نہیں اس میں نہیں، سارے اس میں کلر ہوتے بہت ہیں؟ سارے کلر ہیں، گرین کلر ہے، بہت اچھا کلر ہے، یہ ڈائمنڈ کی طرح چمکتا ہے، اپنے آپ کو کیا چمکاتا ہے یہ نا۔ اور یہ تو میں نے لاسٹ ایئر نکالا نا بلیک ٹرمولائن کو، میں نے کافی ریسرچ کرنے کے بعد پھر کوئی تھوڑا کلیکٹ کیا، پھر اس پہ یہ پیسز بنوائے اس کے نا۔ ہاں، تو حاجی صاحب یہ کہاں سے دریافت ہوتا ہے؟ جیسے ہم فیروزے کے لیے یہ سوچتے سب ہیں سے زیادہ یہ پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے، پاکستان میں پایا جاتا ہے، جس کو یہ لوگ نا وہ مطلب خاطر خواہ لاتے نہیں ہیں، سستا کر کے نہیں لاتے شاید اس لیے۔ یا یہ کہہ دینا چاہیے کہ کبھی کبھی وہ 10 روپے والی دوا جو ہے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کام کہ کر شاید جاتی ہے اور اثر نہیں بڑی کرے گی، دعائیں اور کام وہ نہیں کرتی۔ ہاں، کام کر رہی ایسا ہوتی ہی ہے ایسا اور ہی ہے۔ بہت بڑا ہاں مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ ہاں ہاں، اور اس کے علاوہ بلیک کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سبز کلر جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ موافق مہنگا ہے، وہ مہنگے میں ہے، مہنگا وہ اس کے 20,000 علاوہ 10، اور اس کے کتنے کلر ہوتے اس ہیں؟ میں کلر 7 کلر ہیں اس کے اندر نا، ریمبو کلرز میں یہ ریمبو اویلیبل کلر میں ہے، اس سارے طرح سے دستیاب ہے یہ نا، بالکل۔ اور ایسا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ہر کلر کو پہن سکتا ہے؟ اب وہ پھر اپنے ہر بندے کا نا اپنا ایک کلر ہے، وہ تو اس، وہ ہم کس طرح سے معلوم کریں گے؟ جیسے میں ہوں، ہاں جی، مجھ پہ کون سا کلر سوٹ کرے گا؟ آپ وہ کس طریقے سے نکالیں یہ گے؟ اس کا آپ کا نام دیکھ کے نا جو پہلا حرف ہوتا ہے نا نام کا، جی وہی جی، اس کا سٹار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی سٹار کے مطابق پھر وہ رنگ بھی نکال دیا جاتا ہے، نکال وہ دیا رنگ پھر جائے۔ پہنا جاتا ہے، تو وہ زیادہ ہم سوٹ کرتا ہے آپ کو ہم نا۔ اپنے ویڈیو والے بھائی سے بھی ملتمس ہیں کہ ان کا نمبر ضرور مینشن کیا جائے حاجی صاحب کا، تاکہ جو لوگ اپنے اسٹار کے حساب سے نکلوانا چاہیں، تو میں تو ہائیلی پریفر کروں گی اس چیز کو کہ اس وقت ہم جس طرح کی لائف سرکل سے گزر رہے ہیں، ہاں بہت زیادہ ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، اور آئے دن کے چھوٹے موٹے مسائل یہ ریگولر مسائل ہو گئے ہیں کہ جی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہے، ہاں ہمیں ہاں کرائے ہاں کے گھر سے اپنے گھر میں شفٹ ہونا ہے،
کچھ ہیلتھ ایشوز کسی نہ کسی کے ساتھ ہیں، تو آئی تھنک یہ حاجی صاحب نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتابچہ بھی لکھا ہے، اور جتنے بینیفٹس اس کے بتائے ہیں اس کے حوالے سے یہ پتھر واجب نہیں، شاید اوجب ہے حاجی صاحب کہ ہر پاکستانی پہن لے اس کو. بالکل پہن سکتا ہے، اس کے لیے کوئی اسٹار کی ضرورت نہیں کوئی ریسٹرکشن نہیں، جیسے عقیق کے لیے نہیں ہے، فروزے کے لیے نہیں ہے، بہت سارے پتھر ہیں. لیکن حاجی صاحب فیروزے کا تو میں نے سنا ہے کہ جی نہ پہنے بنا کچھ، وہ تو نہیں یا نیلم کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ تو نیلم کا ہے، نیلم زحل کو توڑتا ہے، اگر کسی کا زحل ادھر نحوست میں آ جائے تو اس کو کور کر لیتا ہے نیلم جو ہے. باقی نیلا رنگ جو ہے یہ بھی آپ کے اندر سے جو نحوستیں ہوتی ہیں نا یہ نکالتا ہے. یہ پتھر جو ہے نا یہ زندہ چیزیں، یہ مردہ کوئی نہیں اس میں. ہاں، کیونکہ یہ اس کی پیداوار کیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد جو بجلی کڑک نکلتی ہے نا پہاڑوں سے، تو اس کے دریچوں میں یہ ان کی پیداوار ہوتی ہے. پھر یہ آہستہ آہستہ اب ان کی عمریں لاکھوں اور کروڑوں سال میں ہے. یہ تو جب نکلے نا کہ جب ہمارے پاس آ گئی ہے، یہ تو ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے ان پتھروں کی، جب جا کے یہ وجود میں آتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، اکثر ایسا ہوا ہے، آپ کی بھی نگاہ سے یقیناً گزرا ہوگا، اگر ہم جاتے ہیں نجف کی طرف پہ جہاں کا ایک پتھر بہت مشہور ہے دورے نجف. بالکل دورے نجف، میں نے خیر اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھا تھا کہ ہم وادی سلام میں موجود تھے اور نے تاکہ یہاں جب ترشوائے تو وہ دورے نجف بنے. اچھا بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی موئے نجف لائیے گا، یعنی اس اسٹون کے اندر جو ہے وہ بال ہوتے ہیں، تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ کیا اصل میں جو دورے نجف ہے نا، یہ جو وادی اسلام ہے جو قبر ہے وہ میلوں میں پھیلا ہوا ہے. یہ 21 مارچ کو جو بارش ہوتی ہے نا آب نسیاں، یہ جیسے ہی بارش کا پانی گرتا ہے تو یہ وہ پتھر کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ ہر اس مومن کے لیے تحفہ ہے جو وہاں زیارت کے لیے جاتا ہے. نہیں ملے تو کہتے ہیں سمندر میں ریت میں ہاتھ مارو، مل ضرور جائے گا آپ کو نا. یہ سرکار کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے نا. تو جو موئے نجف ہے نا، یہی بلیک تورملین کی کچھ شعائیں بلور کے اندر چلے جاتی ہیں. ایک بلور پتھر ہے وہ شیشے کی طرح نا، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں موئے نجف. اس میں گرین بھی ہے، ہرا بھی ہے، اور 3-4 کلر آتے ہیں اس میں نا. تو اصل جو ہے وہ وہی کا ہے. ہاں، جو وادی اسلام کا جو ہے نا اصل وہ ہے. اچھا حاجی صاحب، میں نے بعض اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عقیدتاً ہاں جی کسی مزار مبارک کا، کسی روضہ اطہر کا ایک بہت خاص مخصوص پتھر ہوتا ہے، اس کو بھی ترشوا کے نگینہ بنوا کے اپنی انگشتری بنوا لیتے ہیں اور اس کو پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ دیکھو پتھر جو ہے نا یہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے، یہ خدا کا تحفہ ہے. قیمت ہم نے بنائی ہے اس کی نا. اب میں پڑھ رہا تھا تھوڑے دن پہلے کہ ڈائمنڈ جو ہے نا کروڑوں ڈالرز میں مل رہا ہے، اتنا ڈائمنڈ نا. تو وہ اللہ پاک کی بنائی چیزیں ہیں، قیمتیں تو ہم رکھ رہے ہیں نا ان کی سارے چیزوں کی، ہے تو یہ خدا کی دی ہوئی چیزیں. تو جو اس کو احترام کرے گا یہ اس کا ساتھ دے گا کیونکہ یہ زندہ ہے. ہاں، مطلب آپ اس چیز کو پریفر کر رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شامل ہوئے ہی ہوں گے کبھی نہ کبھی، کہ ہم روٹین میں جیسے کوئی اسٹون پہنا ہوا ہوتا ہے اور بے دھیانی میں ہم واش روم چلے گئے. یہ غلط ہے. اس کی احتیاط کرنی چاہیے. یہ احتیاط کرو گے تو یہ آپ کا ساتھ دے گا. اگر اس کو پلیتی میں لے جاؤ تو اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اس پروگرام کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی جو ہم انگشتری ہاتھ میں پہنے گھوم رہے ہیں، یا جو ہمارے پاس اسٹونز کا بریسلیٹ ہے، تو کیا اب تک تو جو ہونا تھا خیر ہو گیا کہ جی وہ ہم ریگولر پہنے ہوئے تھے اور پتہ ہی نہیں تھا، ہم واش روم بھی جا رہے تھے اور سارے کام. بات یہ کہ علم تو جب ملے جب ہی امپلائی کرو گے نا. تو پھر کیا وہ پتھر چینج کرنا چاہیے؟ پتھر کوئی طریقہ ایسا ہے کہ اس کو نا اس کا غسل ہے، اس کو رات کو دودھ میں بھگو دیا جائے اور صبح دھو کے عطر وطر لگا کے پہن لیا جائے تو اس کی جو اثرات ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. اچھا حاجی صاحب، اس کے علاوہ کچھ بتائیے کہ آپ کی اسٹونس کو لے کے اور کیا مطالعہ تاکہ ہم بھی استفادہ کر سکیں. یہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہر عام سادہ انسان کون سا پتھر پہن سکتا ہے. میرا نا حکمت سے بھی ایک تعلق ہے. جی جی جی. وہ بھی مولا علی علیہ السلام جو پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میرے چاہنے والے کو حکمت بھی آنی چاہیے. تو یہ جو جوہرات ہے نا ان کی ایک دوائی بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں جوہر مورا. وہ اتنی پاورفل ہے کہ اگر کوئی بھی انسان مر رہا ہو نا اس کے حلق میں اتنے سی چلے جائے تو اس دن نہیں مرے گا، بولے بعد میں جب مرضی مرے. اتنی اس میں باہر. اور جتنی یہ کینسر کی بیماریاں آج چل رہی ہیں اس کا علاج بھی انہی میں ہی ہے، پہننے سے بھی ہے اور کھانے سے بھی ہے. تو آپ کچھ بتائیے کینسر پیشنٹس کے لیے کیا کھانا چاہیے؟ یہ جو یاقوت ہے اس کا کشتہ دیا جاتا ہے ان کو، کینسر پیشنٹ کو صفائیاں کر کے
ہمارے پہلے ملک میں ایک جوک ہوتی تھی وہ جو لگائی جاتی وہ پورے باڈی کا گندا خون چوس لیتی تھی. آج وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. امریکہ اس پہ ریسرچ کر کے وہاں لے گیا اس جوک کو نا کافی. اور جو بھی مریض جاتا ہے اس کے پاس اس کو جوکھے لگا کے اس کا گندا خون نکال کے پھر اس کو جوسز پہ لے آتا ہے اس پہ نا کہ تاکہ اس کا ایسے وہ کروڑوں روپیہ لے رہا ہے لوگوں سے وہ دے رہے ہیں اس کو. اور ادھر یہ مفت کا علاج ہے کوئی کر نہیں رہا. اچھا حاجی صاحب میں ابھی آپ کی کتاب کا جب تھوڑا سا مطالعہ کر رہی تھی تو ٹرم لائن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کہ اس کی جو افادیات ہیں اس میں سے وہ وائی فائی کے حوالے سے بھی آپ نے بنائی ہوئی بتائی ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی نالج. یہ جو دور ہے نا ابھی 14ویں صدی کا یہ نحوست کا دور ہے پورا. 2024 کو آپ کہتے ہیں یہ نحوست شروع ہو چکی ہوئی ہے ہمارے یہاں نا. اس میں کیا یہ جو وائی فائی ہے ٹیلی ویژن ہے موبائل ہے اس میں سے ایک ریز نکل رہی ہے اور ریز ہی ہمیں کینسر کی طرف لے کے جا رہی ہے. مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جدید ٹیکنالوجی جسے ہم 24 آور استعمال کر رہے ہیں. ہمارا سیل فون یہ غلط ہے یہ غلط ہے. یہی ریز جو ہے نا ہمیں کینسر کی طرف لے کے جا رہی ہے. تو اس کا توڑ اس تربلین میں ہے بلیک تربلین اس میں. اس کا کس طریقے سے پہننے سے یا میں اس کو اپنے موبائل کور میں لگا لوں کیا کروں مجھے بھی ایسا ہی بھی ہے. موبائل میں لگا لو پرس میں لگا لو ہاتھ میں پہن لو گلے میں پہن لو. تو اس کی جو ہے وہ اس کا یہاں تک ہے کہ یہ جیسے ایک پیس ہے نا یہ والا اس کو آپ اپنے دروازے پہ لٹکا دو چھپا کے نا. جو بندہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے گا وہ گھر سے کتنے جادو ٹونے لے کے نکلا ہو آپ کے اوپر وار کرنے کے لیے اس کا ادھر ہی سب ڈیزالو ہو جائے گا. کوئی اثر نہیں اس کے اندر آنے پہ ہوئے گا نا. کوئی اثر نہیں دکھا سکتا. پھر ہمیں دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور جس کسی کو بھی حاجی صاحب سے رابطہ کرنا ہو ہمیں کمنٹ کر کے بھی ان سائڈ ایڈریس معلوم کیا جا سکتا ہے. ان کا نمبر ہم اسکرین پہ مینشن کر دیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں. السلام علیکم.